ٹینسز کے سیریز میں آج باری ہے فیوچر کنٹینیوس ٹینس کی، یا اس کو ہم فیوچر پروگریسو ٹینس بھی کہتے ہیں۔ ہیلو ایوری ون، دس از فضل ربی، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب انگلش لرننگ چینل۔ فیوچر کنٹینیوس ٹینس میں ہم عموماً مستقبل میں آنے والے کام کے بارے میں پریڈکشن کرتے ہیں۔ مثلاً صبح سویرے اس کے گھر مت جانا، وہ سو رہے ہوں گے۔ ادھر صبح سویرے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کے بارے میں یہ پریڈکشن ہو رہی ہے کہ وہ سو رہے ہوں گے، آپ نے ادھر صبح سویرے نہیں جانا۔ یہ کام ابھی ہوا نہیں ہے بلکہ یہ ہوگا۔ اردو میں اس کی پہچان سینٹنسز کے آخر میں رہے ہوں گے، رہی ہوگی، رہا ہوگا وغیرہ آئے گا۔ مثلاً مجھے 10 بجے فون مت کرنا، میری میٹنگ ہو رہی ہوگی۔ اس میں ورب کی پہلی فارم پلس آئی این جی آئے گا، جبکہ اس کا ہیلپنگ ورب ہوگا ول بی یا شل بی۔ شل بی عموماً آئی اور وی کے ساتھ آئے گا، لیکن یہ ضروری نہیں آئی اور وی کے ساتھ ہم ول بی لگا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی شل بی استعمال کرے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ سمپل سینٹنسز بنانے کا فارمولا کچھ یوں ہوگا۔ سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لگائیں گے، اس کے ساتھ ہم ہیلپنگ ورب ول بی لگائیں گے، اور اس کے ساتھ ہم ورب کی پہلی فارم پلس آئی این جی لگائیں گے، اور آخر میں ہم آبجیکٹ لگائیں گے۔ فار ایگزامپل، ہی ول بی ایٹنگ ایپل، آئی ول بی ریڈنگ بک، کڈز ول بی واچنگ ٹی وی، کڈ ول بی واچنگ ٹی وی۔ نیگیٹو سینٹنسز کا فارمولا کچھ یوں ہوگا۔ سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لگائیں گے، اس کے ساتھ ہم ہیلپنگ ورب کا پہلا حصہ یعنی ول لگائیں گے، اس کے بعد پھر ہم ناٹ، اور اس کے بعد پھر ہیلپنگ ورب کا بقیہ حصہ یعنی بی لگائیں گے، اس کے بعد ہم ورب کی پہلی فارم اور آئی این جی، اور آخر میں پھر آبجیکٹ لگائیں گے۔ فار ایگزامپل، ہی ول ناٹ بی ایٹنگ ایپل، آئی ول ناٹ بی ریڈنگ بک، kids will not be watching TV, kid will not be watching TV۔ انٹراگیٹو سینٹنسز بنانے کا فارمولا، سب سے پہلے ہم ہیلپنگ ورب کا پہلا حصہ لگائیں گے، اس کے بعد پھر ہم سبجیکٹ، پھر اس کے بعد ہم ہیلپنگ ورب کا بقیہ حصہ لگائیں گے، اس کے بعد پھر ورب کی فرسٹ فارم اور آئی این جی، اور اس کے بعد پھر آبجیکٹ، اور آخر میں سائن آف انٹروگیشن ضرور لگائیں گے۔ فار ایگزامپل، will he be eating apple? Will I be reading book? Will kids be watching TV? Will kid be watching TV؟ فیوچر کنٹینیوس ٹینس کا استعمال ہم کیسے جگہوں پر کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم اس کا استعمال فیوچر کے ایک کام کے لیے کرتے ہیں جو کہ ہمارے مطابق اس وقت میں ہو رہا ہوگا۔ فار ایگزامپل، ڈونٹ فون می بٹوین 5 and 6، I will be studying for the math test۔ Next one, she will be speaking English much better than now۔ اس کا اگلا استعمال ہم مستقبل میں اس کام کے لیے کرتے ہیں جو کہ ایک کام کے بعد وقوع پذیر ہوگا۔ مثلاً they will be meeting tomorrow after school، یعنی اسکول کے بعد ان کی میٹنگ کل ہوگی۔ she will be playing cricket next Sunday۔ جب فیوچر کنٹینیوس ٹینس کے سینٹنسز میں اسٹل کا استعمال ہو تو عموماً اس کا اشارہ اس ایونٹ کی طرف ہوتا ہے جو کہ آلریڈی ہو رہا ہے اور وہ مستقبل میں بھی ہوگا۔ مثلاً tomorrow he will be suffering from his cold، ابھی بھی وہ بیمار ہے اور کل بھی وہ بیمار ہوگا۔ انٹراگیٹو فارم میں جب ہم کسی کے انٹینشنز اور پلان کے بارے میں پولائٹلی پوچھتے ہیں تو وہاں بھی اس کا استعمال ہوگا۔ فار ایگزامپل، ول یو بی میٹنگ ارلی ٹمارو؟ یہ بہت ہی پولائٹ سا سوال پوچھا جا رہا ہے۔ ول یو بی یوزنگ یور کار دس ایوننگ؟ یہ کسی سے اس کی گاڑی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ ہم فیوچر کنٹینیوس ٹینس کا استعمال ان باتوں کے لیے بھی کرتے ہیں جس کے بارے میں ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ وہ ابھی بھی جاری ہے۔ فار ایگزامپل، do not phone Ali now، he will be doing exercise۔ علی کو ابھی فون نہیں کرنا، وہ اب ایکسرسائز میں مصروف ہوگا۔ تو یہ ہم علی کے ایکشنز کے بارے میں ایزیوم کر رہے ہیں۔
یہ بات بہت زیادہ لازمی ہے کہ آپ نان کنٹینیوس وربس کو کنٹینیوس ٹینسز میں استعمال بالکل نہ کرو۔ نان کنٹینیوس وربس کی چند مثالیں یہ ہیں۔ اس قسم کے وربس کے لیے ہم نے سمپل فیوچر ٹینس استعمال کرنا ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کا کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔